اگر فن سے علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور MBA جو ہے تعلیم کے حامل اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے. تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی. اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے ماہر معاشیات ہے یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے, یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے. اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا, کیا انہیں نہیں پتا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. وَيَقْدِرْ, اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں نتیجہ زیرو, اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے, اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے. تو پھر کوئی طاقت کار فرما ہے نا جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو, وہ کون ہے, وہ تمہارا رب ہے. مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ, جسے توکل کہتے ہیں, قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جانور بھوکا واپس نہیں آیا. اور سب سے اچھا کھاتے بھی یہ. ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں, امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں. تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو, اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانہ کون سا ہوتا ہے. کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ, میٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو, تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ. تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی پھیکا نہیں ہوگا, میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا. آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے. میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ اچھا اور پکا پھل کون سا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں. اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا, آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں. جس امرود کو طوطے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں, میٹھا بھی ہوگا, ذائقے دار بھی ہوگا, ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی بہتر ہوگا. سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چونچ مارتا ہے اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے, تھوڑا سا لیا, نخرے والا آگے بڑھ گیا. اللہ اکبر. تو جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے. تو یہ اللہ پر توکل کرنے والے, ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا ہم نے دکان پہ جانا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے, ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلاں جگہ کرنے جانا ہے. انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے. بن توکل پنچھی اڑ دے, بن توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا ہو. خرچ نہ پلے, کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے, اصل ہمارے ہوں گے, اتنا نفع ہوگا, ایسا نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا, مجھے پورا یقین ہے اس پہ, اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہوگا, کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توکل ہے وہ حق ادا کرو, پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. تمہیں پرندوں کو دیتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی. من کان للہ کان اللہ لہ, فرمایا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے گا, اور جب وہ تمہارا ہو جائے گا کوئی کمی باقی
نہیں رہے گی، جو تمہارے من میں آئے گا تمہیں ملے گا۔ دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی ہے، ضروریات دین کا علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے، علم دیا ہے، اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے، اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے، کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا، اور وہ گڑبڑ نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور مال کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے، سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، وہ فلاں کے پاس مال ہے، اس نے مسجد بنوائی ہے، میں بھی بنواتا، اس نے دارالعلوم تعمیر کیا ہے، میں بھی کرتا، اس نے ہاسپٹل بنوایا ہے، میں بھی کرتا، اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں، یہ کام میں بھی کرتا، اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے، مصیبت زدوں کے کام آیا ہے، میں بھی آتا۔ تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس، اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ شادی کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہی کھڑا نظر آئے، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا، سچی نیت والا، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلاں کی طرح عمل کروں گا۔ میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے، اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی، تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے۔ اس نے مسجد بنائی، دارالعلوم بنائی، اس نے بنایا کچھ نہیں تھا، نیت کی تھا، دیکھو نا علم تھا، علم کی وجہ سے نمبر لے گیا، کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا، کیا کچھ نہیں، نہ ہوا نہ کیا، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال تونے کے برابر کھڑے ہوں۔ اچھا، تیسرا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے، اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا، ولا یصل رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیث بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے، سب سے زیادہ منزل کے اعتبار سے خبیث ترین شخص یہ۔ مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے، تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا، تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنی جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں، سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانے ہے، تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے، وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سال نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی، تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی، اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر لینا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں، تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا
قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے، تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے۔ تو بیوی ایک ہی دوسرے کے حق ادا کرے، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اگر میاں بیوی خوش ہوں گے تو گھر خوش ہوگا، دو خاندان خوش ہو گئے، رشتہ داری کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میاں اور بیوی کے باہم تعلق ٹھیک نہیں ہوں گے تو گھر برباد ہو جائے گا، اولاد کی تربیت خراب ہو جائے گی، دو خاندان برباد ہو جائیں گے، رشتہ داری کا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس کی سخت تلقین کی۔ ایک صحابی جاز کی حضور، بیوی کا حق کیا ہے؟ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا حق خامد کے اوپر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غذا میں فرق ہو، جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے۔ اور دوسرا فرمایا ہے کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے لیے چہرے پہ نہ مارے، گھر میں سو شکر رنجی ہو جاتی ہے، بلا یضرب الوجہ، چہرے پہ نہ مارے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ۔ منع فرمایا گیا بعض مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے اور تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے، شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، اور مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑھی پسری سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا رہنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو، لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے۔ عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو محسنات الغافلات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے غافل ہونا، مگر بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے، لیکن عورت بھولی بالی ہو، صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو، باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو، یہ عورت کا حسن ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح دے رہی ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج عورت کو مردوں کے مقابلے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھ رہی ہے، ہوٹل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے، گھر میں کہہ رہی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ہوسٹس بھرتی ہو گئی ہے تو 400 جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے، اور کتنے لوگوں کی بھی کی نظروں کا شکار ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے، تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور گھر میں 10 بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خاوند کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے رہے تو ساری چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، ادھر 300 400 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ عجیب سا ماحول ہے۔ تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے، اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے، اور وہی اس کی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ تو یہ کیونکہ پسلی ٹیڑھی رہے تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں بھی ایک حسن ہے، اگر سیدھی ہو جائے تو حسن ظاہر ہو جائے گا، اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ناقص العقل ہے، اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ یہ ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے، وہ تمہاری کتنی خدمت کر رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے اٹھتی ہے، تمہارے بات سوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آئے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مرد ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ،
اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی بھی چینی ملا کے پانی تیار کر رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے خامد کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے، کمزور بھی پی رہی ہے، دونوں ایک جگہ کی دھوپ میں چل کے آئے ہیں، بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا، اور آج یہ خامد بیوی کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو کر، لیکن پھر بھی اس کی زبان میں شکوہ نہیں آتا، اس کو کہتا تم پانی تیار کرو، پانی پیتا کہتا ہے کھانا پکاؤ، اس گھر میں پھر بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی، کھانا پکا کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے، وہ کھاتا ہے، کھا کے پھر کہتا ہے ٹانگیں دباؤ، اور اس شکوانی کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تکی ہوں، میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے کل پانی تیار کیا، اب کھانا سب گرمی میں بنایا، یہ اس کی اچھی عادت ہے۔ تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ اگر یہ تم سوچ لیا جاؤ تو میاں بیوی کے در محبت کا رشتہ مستقل ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک انگریزی نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ کوئی شے بھی جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں۔ وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا، ایک دن میں 2 مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے۔ مثال کے طور پہ گھڑی بند ہوگی 12 بجے ہے، تو جب دن کے 12 بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے، رات کو جب 12 بجے تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے۔ کہتا ہے جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئے تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھونڈ لیا کر۔ مکھی کی دال نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہیں بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے دیجیے خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بھرا جملہ ہے، یہ جوامع الکلم سے ہے یہ جملہ، اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر۔ فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے، اور تم اس کو دیکھ لو۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو، اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھ۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے ہم برائیاں اوروں میں دے لیتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں، تو ذرا تدبر لو کرے، ذرا اور لوگ کریں گے۔ اس لیے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے، تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی، اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو۔ اور آقا کریم نے یہ بھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ جب آقا کریم کا وصال ہوا 9 بیویاں اس وقت حضور کے نکاح میں تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی، جبکہ اتنی کثرت سے ازواج ہوں تو اس وقت شکایت کا پیدا ہو جانا لازم ہے، لیکن اس انداز کے ساتھ حضور نے اس نے سلوک کیا ان کے ساتھ، ان کے درمیان عدل قائم فرمایا، اور ان کے ساتھ محبت جو حضور کی تھی وہ مثال ہے ایک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، عرض کی امی چادر مانگ رہی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی وہاں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہیں، تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے۔ حضرت خدیجہ سخت بیمار، عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنو حضور نے کیا جواب دیا۔ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو ارادت جلدی لا آتے تو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ ہے محبت بیوی کے ساتھ، یہ ہے پیار کا رشتہ۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور ان کا سلوت سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے؟
تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف ہی نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لیکن حضور بقیع سے واپس آ رہے تھے، میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا، حضور تشریف لائے نے، تو میں نے کہا اللہ ساو ہائے میرا سر گیا، تو حضور علیہ السلام نے کہا بآنا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں، یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا، یہ ایسا پیار ہے، یہ ایسی غور تو کریں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور ان کے ہاں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پکایا، میٹھی چیز تیار کی، جی میں آیا حضور کو دوں، آقا کریم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے، انہوں نے وہ شے اٹھائی اور حضرت سودا کے حجرے میں چلے گئے، وہ چیز رکھی، کھانا شروع کیا، حضور بھی تناول کر رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تناول کر رہی، لیکن حضرت سودا نہیں دے رہی، ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میری باری تھی اور یہ کھانا تیار کر کے ادھر لے آئی، اس لیے وہ نہیں کھا رہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حلوے یا اس کھیر سے انگلی کے ساتھ تھوڑی سی چیز لگائی اور حضرت سودا کے رخسار پہ مل دی۔ اب حضرت سودا نے عرض کی حضور یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے، تو آقا کریم نے فرمایا نیکی کی جزا دیکھی اور برائی کی جزا برائی، ایسا کرو کہ تم بھی بدلہ لے لو، تو حضرت سودا نے انگلی لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ لگاتے، اب ان کے چہرے پہ بھی وہ حلوہ یا وہ کھیر وغیرہ لگی ہے، ان کے چہرے پہ بھی لگی ہوئی ہے، باہر دروازے سے دستک ہونے لگی، دروازے پر کسی نے دستک دے دی، اب حضور تشریف لے گئے، دیکھا تو حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، ابھی غالباً حجاب کی آیتیں نہیں اتری تھی، تو حضور جلدی جلدی آئے، فرمایا منہ دھو لو عمر آ رہے ہیں، اب دونوں کے ساتھ عادل بھی فرمایا حضور نے، اور ایسی شفقتی بھی پیدا ہو گئی کہ بس مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ بالکل سیریس رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی مزاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مزاح فرمانا چاہیے عورتوں کے ساتھ، حضور نے فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور جا رہے تھے کسی سفر پہ، حضور کی عادت یہ تھی جب قافلے میں ہوتے سفر کرتے تو سب سے پیچھے ہوتے، تو قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، عرض کی ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پتلی دبلی تھی، میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی، یہ لفظ کے حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکلی، بلکہ تو کا یہ عالم ہے، کہا میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی۔ خیر معاملہ ختم ہو گیا ہے، کافی عرصہ بیت گیا، ایک دن پھر ہی ایسا موقع بنا، میرے جسم میں تھوڑی سی پربئی آ گئی تھی، تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، میں نے کہا لگاتے ہیں، تو جب دوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئی، حضور آگے چلے گئے، تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، مسکرا کے فرمایا یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا، تو اب مزاح فرمایا حضور علیہ السلام، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے حمیرہ کا ایک پکارا رہے تھے، یہ محبت کا آنند تھا، تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے، تو فرمایا اس کو مارو نہ، ولا یغضب، اور اس کو گالی نہ دو، عورت کو گالی گلوچ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دے تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی، وہ کیا رسی عربی شاعر نے کہا ہے تلوار کے زخم میں وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم میں وہ نہیں مٹتے، کسی کا آنا ہوا بھول ختم نہیں ہوتا، اب کسی کو کوئی بات آ دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا، تو جن میاں بیوی دے اکٹھے رہنا ہو ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی، یہ آئلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے، اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا حضور نے وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، عورت کہ کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے سے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو، اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے، بستر الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو، اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پہ اثر پڑے گا، بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے بیوی کا معاملہ ہے، بچوں کو پتہ نہ چلے،
بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم مجھ سے جو ہے وہ ایسا الجھاؤ پیدا کر لو. اور پھر کہا کہ فی البیت اس کو اللہ کا کام میں کرو، اس کو میکے نہ بھیجو. اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگا، تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد پپا ہوگا. کیسی حکمت بھرے جملے ہیں. فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو، دوسرا گھر کے اندر کرو، اسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو. اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد. وہ مرد کو دیکھ کر تسکین پا رہی ہے، اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے، گھر میں اسے سکون ہی ملے گا. اللہ کی دولت ہو، آسودگی ہو، لیکن خاوند کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکون ہی نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، بگڑ جاؤ، لیکن گھر کے اندر بسم سے الگ ہو جاؤ، الگ سونا شروع کر دو، لیکن گھر کے اندر، تاکہ بچوں کے حالات پر بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں پہ بھی تفریق نہ پڑے. تو کہا یہ حق ہیں عورت تیرے مرد کے ذمے. اب ذرا ان پہ بار بار غور کریں. تو میں جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور چہرے پر نہ مارو. اور فرمایا ان کے پچھے الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو. یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ. فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھا ہے، جس کا منہ مٹھا ہے، جس کی بولی ٹھیک ہے. وہ کیا رسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو محبت کی بولی یاد آتی ہے. تو کہا کہ جس کا خلق اچھا، اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے، سارے زمانے سے ٹھیک ہے، گھروانوں سے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا، تمانیت آئے گی، کیسے چین آئے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا. تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کو جو ہے وہ مکروہ نہ جانیں، اور اس کو برا نہ کہے، اس کو گالی نہ دے. دوسری طرف عورت کو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، حاکم ہے، امیر ہے. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ پھر دونوں رائے ہیں، اور شریعت یہ فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی، رائے میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر آئلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا. عورت رائے دے، مرد اس کو قبول کرے، اس کی رائے کی پرواہ نہ کرے، یہ مرد کے لیے مناسب نہیں. اس طرح عورت گھر کے اندر عضو معطل بن جائے گی، وہ سمجھے گی کہ میری اس گھر میں اہمیت ہی کوئی نہیں، میں جو بات کرتی ہوں مجھے کو پوچھتے ہی نہیں ہے. عورت بندہ اپنی مرضی بھی کر رہی ہے، عورت کی رائے لے رہے. جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افزائی ہوتی. تو اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں، اس کی بات کو اہمیت کریں. اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھی انداز سے اس کو سمجھائیں. لیکن فرض کرو کہ رائے مختلف ہو گئی ہیں تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی؟ مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی. جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو عنوان سے عرض دیا تھا کہ ماں کچھ اور کہہ رہے یا باپ کچھ اور کہہ رہے. اب اس کی بات ہم مانیں گے، ماں کی یا باپ کی؟ ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے، لیکن ماں کہتے یہ تو باپ کہتا ہے یہ کرو. تو علماء نے جزیہ بیان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے، تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے. پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں، کسی مصیبت میں نہ ڈالیں، لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی. جب بعد سے آئے تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں، اس کے پاؤں دبائیں، پھر اس کے بعد باپ کے. خدمت میں ماں کو ترجیح دیں، لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں، کیونکہ پھر عوام باپ ہے، گھر کا حاکم اور امیر باپ. اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد برپا ہو جائے گا. اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح کر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے. اگر خامد کچھ اور کہہ رہا ہے، بیوی کچھ اور کہتی ہے، بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مصیبت بن دے گی. خامد کو کوسنے دیں گی، اس کی بہنیں بھی، اس کے بھائی بھی، اس کی ماں بھی کہے گی، باپ بھی کہے گی، بیوی کے پیچھے لگ گیا.
لیکن اگر بیوی خاوند کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے. مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ